माँ बहन बनो तू, नया पैमा कोई उतरे, नया फरमा कोई उतरे, इनकार का फरमा कोई उतरे। माँ बहन बनो तू, नया पैमा कोई उतरे, नया फरमा कोई उतरे, इनकार का फरमा कोई उतरे। माँ बहन बनो तू। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बयानिया। मैं हूं तंजीला मज़हर, खुशामदीद कहते हैं आपको। बयानिया सीरीज़ का आज आखिरी प्रोग्राम है, 12वां प्रोग्राम। हम अपने इन तमाम प्रोग्राम्स में दहशत गर्दी और शिद्दत पसंद बयानिए को डिस्कस करते रहे हैं। कैसे एक रोशन ख्याल बयानिया बनाया जा सकता है, कैसे कल्चरल एक्टिविटीज़ को फ़रोग दिया जा सकता है, रियासत अपना नैरेटिव अब रोशन ख्याली की तरफ और प्रोग्रेसिव नैरेटिव की तरफ जाने के लिए क्या इक़दामात कर सकती है, हमारी खारजा पॉलिसियाँ और हमारी सिक्योरिटी पॉलिसियों को कैसे हम आहंग किया जाए कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जीत सकें। ये वो तमाम इश्यूज़ हैं जिन पे आपने बहुत तफसीली बहस सुनी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि 18वीं तरमीम के बाद जो सूबों को ज़िम्मेदारी सौंपी गई, उन्होंने किस तरह से वो ज़िम्मेदारी निभाई है। बिलखुसूस अगर हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में तमाम सूबाई हुकूमतों का किरदार देखें तो वहाँ पे हमें कितना परफॉर्मेंस नज़र आता है। नेशनल एक्शन प्लान के बाद जो कैपेसिटी बिल्ड होनी थी सूबों की, क्या उन्होंने वो अपनी कैपेसिटी बनाई है या नहीं, इफ़ेक्टिवनेस क्या है, और नेशनल एक्शन प्लान की को अमल दरामद के हवाले से जितना क्रिटिसाइज़ भी किया जाता रहा है, लेकिन क्या हमने कुछ कामयाबियाँ भी हासिल की हैं या नहीं। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मेरे साथ जो पैनल मौजूद है उनसे आपका तारुफ़ करवाते हैं। बहुत ही प्रोमिनेंट लोग मेरे साथ हैं। सबसे पहले रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आप आए। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मरकज़ी रहनुमा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। कुंडी साहब आपकी भी बहुत मशकूर हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तजियाकार हैं। जैन साहब बहुत शुक्रिया। एजाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हिस्टोरियन हैं, फिल्म क्रिटिक हैं, बहुत शुक्रिया एजाज़ साहब। और आप जानते हैं कि हमारे पास पैनल के बाद एक मुबस्सिरीन का पैनल भी होता है, तो आज इम्तियाज़ साहब हमारे साथ हैं, इम्तियाज़ आलम, बहुत शुक्रिया, जो एडिटर डायरेक्टर भी हैं इस प्रोग्राम के। और उनके साथ इजहार नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी। इजहार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और मेरी ऑडियंस का भी बहुत शुक्रिया। रसूल बख्श रईस साहब, सबसे पहला सवाल, जब हम नेशनल एक्शन प्लान को देख रहे थे, बनता हुआ और मुशावरत हुई सारी सियासी कौमी क़यादत की, तो बलूचिस्तान पे बहुत फोकस किया गया। आपको लगता है कि बलूचिस्तान में सियासी मसाइल का हल तलाश करने में वफाकी और सूबाई हुकूमत किसी हद तक कामयाब हुई है? मेरा ख़्याल है कि कामयाबियाँ इस हद तक तो नहीं कि हम कहें कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के साथ साथ कौमियत परस्ती की बुनियाद पर जो तशद्दुद है वहाँ पे वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया है, वो तो नहीं हुआ। लेकिन दो तीन बड़ी अहम कामयाबियाँ हैं। एक ये कि कोयटा के अंदर आए दिन जिस तरीके से एक फ़िरका से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों पर हमले किए जाते थे, उनमें काफ़ी कमी आ गई है। अच्छा। कि काफ़ी अरसे से हमने नहीं देखा कि दहशतगर्दों को कोई ऐसी कामयाबी वहाँ पे हासिल हुई हो। दूसरी बात यह है कि जो कौम परस्त हैं उनके साथ एक मकालमा जारी है, ख़त्म नहीं हुआ। ये भी हम नहीं समझते कि उसमें कोई बहुत पेशरफ्त हुई है। तीसरा उसमें जो आंसर है वो ये है कि वो लोग जो दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक़ रखते थे या कौम परस्ती की बुनियाद पर हथियार उठाए हुए थे, उन्होंने कौमी इदारे में वापस आना शुरू कर दिया है, उनसे भी बातचीत हुई है। आज का बलूचिस्तान मैं ये समझता हूँ कि माजी के बलूचिस्तान से कहीं बेहतर है। बहुत शुक्रिया रसूल बख्श रईस साहब। जन तलत मसूद, आपसे हमारा सवाल ये है कि कराची में रेंजर्स के इख्तियारात का मामला, आपको लगता है कि किस तरह के इख्तियारात होने चाहिए कि कराची में अमन कायम रहे और लंबे अरसे तक कायम रहे, और अंदरूनी सिंध भी आपको लगता है कि एक्सटेंड करने की ज़रूरत है और रेंजर्स का असर रसूख वहाँ पे भी होना चाहिए? देखिए, मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि असल में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो एक सूबे की ज़िम्मेदारी है, और असल में सूबे को हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उनमें जो कोताहियाँ हैं, चाहे वो पुलिस में हों, वहाँ की इंटेलिजेंस में हों, और उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि ये जो इन्हिसार रेंजर्स पर है, ये ज़रूर रेंजर्स ने बहुत अच्छा काम किया है और हम तवक्को करते हैं कि वो और भी अच्छा काम करेंगे और कुछ अरसे तक रहेंगे। जो मुतवाज़ी इदारे हैं सिंध के, क्या आपको लगता है कि उनकी अहलियत काबिलियत बढ़ाने के लिए कोशिशें नहीं की गई?
نہیں، میرے خیال میں جس طریقے سے کرنی چاہیے تھیں وہ نہیں کی گئیں. کہا یہ جاتا ہے کہ پولیس میں اگر بھرتی ہوتی ہے تو وہ جس طریقے سے ہونی چاہیے، میرٹ کے اوپر ہونی چاہیے، وہ نہیں ہوئی ہے. اور اس وجہ سے بہت سے ایسے پولیس مین یا اعلیٰ عہدوں پر پولیس میں لوگ چلے گئے ہیں جو کہ نااہل ہیں، جو سیاسی بنا پر یا سیاسی وجوہات کی بنا پر ان کو لیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک ایسا وقت آیا ہے سندھ میں اس وقت کہ ہمیں جتنی بھی ایفیشنسی بڑھ سکے وہ بڑھانی چاہیے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پولیس فورس کو بہتر سے بہتر کیا جائے. نیشنل ایکشن پلان کی کتنی کامیابی دیکھتے ہیں آپ کراچی کی بدلتی اس کو میں تھوڑا سا بڑھانا بھی چاہتا ہوں کہ دیکھیے رینجرز کے اوپر اگر آپ زیادہ انحصار کریں گے تو ایک لحاظ سے یہ بیماری بن جاتی ہے. آپ نے دیکھا کہ پھر پولیس جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں نہیں سنبھالتی ہے، اور پھر پولیس کی کارکردگی بجائے اچھی ہونے کے اور خراب ہوتی چلی جاتی ہے. تو پھر یہ بڑا ضروری ہے کہ رینجرز نے بے انتہا اچھا کام کیا ہے، کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پولیس کو کی کارکردگی بہتر نہیں کریں گے اور کوشش نہیں کریں گے انڈکشن میں، ٹریننگ میں، ہر لحاظ سے انٹیلیجنس میں، تو پھر آپ کو بہت تکلیف ہوگی. بہت شکریہ جناب طلعت مسعود. فیصل کریم کنڈی صاحب، آپ سے سوال، خیبر پختونخوا کی حکومت کی کارکردگی آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ فاٹا کی صورتحال، وہاں پہ بھی ایک آپریشن چل رہا ہے، اور پھر نیشنل ایکشن پلان کیونکہ پشاور واقع سانے کے بعد بنا تھا، تو نیشنل ایکشن پلان کی کوئی آپ کو کامیابیاں نظر آتی ہیں خیبر پختونخوا میں؟ افسوسناک واقعات ہوئے، چاہے وہ APS کے تھے یا 4 کے تھے. اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا. میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ جو امپلیمنٹیشن ہے اس کی اوور سائٹ کمیٹی کی میٹنگز ہی نہیں ہوئی. اس کے بعد آپ دیکھیں، آپ شاید ہی گن سکتی ہیں کہ شاید ایکا دوکا امپلیمنٹیشن کی میٹنگز ہوئی ہوں. فاٹا ریفارمز کی اگر آپ بات کریں، یہ مطلب ہے کہ بہت عرصے سے یہ چیز ہو رہی تھی کہ فاٹا کا مستقبل کیا ہونا چاہیے. اس میں مختلف رائے آئی ہیں کہ کوئی کہتے ہیں کہ فاٹا کو علیحدہ صوبہ ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے فاٹا کونسل ہونا چاہیے، کوئی کہتے ہیں اس کو ضم کرنا چاہیے. لیکن ابھی نیشنل اسمبلی میں ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً آل پارٹیز نے اس کے اوپر وہ کیا ہے کہ فاٹا کو خیبر پختونخوا کا حصہ ہونا چاہیے. اس میں بہت سی چیزیں آئی ہیں، صرف 1-2 پہ اعتراضات ہیں. نیشنل ایکشن پلان کی کامیابی جڑی ہوئی ہے فاٹا کے لوگوں کے مستقبل کے فیصلے سے، آپ کو نظر آتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ فاٹا نہیں، خیبر پختونخوا انکلوڈنگ فاٹا جو ہے نیشنل ایکشن پلان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی یہ چیز مطلب ہے کہ یہ امپلیمنٹ نہیں ہوگی. دیکھیں دہشت گرد، آپ دیکھیں واقعات تو خدا نخواستہ ٹھیک ہے چھوٹے موٹے نہیں ہو رہے ہیں، کچھ جگہوں پہ ہو بھی رہے ہیں، لیکن بڑے بڑے خدا نخواستہ واقعات ہو رہے ہیں، جیسے APS کا ہوا یا 4 کا ہوا، جیسے آپ نے بھی بلوچستان ڈسکس کیا، دو بہت بڑے واقعات ہوئے وہاں پر بھی. لیکن بڑے واقعات ہو رہے ہیں نا. اگر آپ آئے دن چھوٹے نہیں ہو رہے، لیکن ایک اتنا بڑا ثانیہ ہو جاتا ہے جس پہ جو ہے بندہ جو ہے بالکل ہی وہ ہو جاتا ہے. کیونکہ ایک صوبے میں آپ کی جماعت کی حکومت بھی ہے، مرکزی اور صوبائی حکومتوں میں کوارڈینیشن سے بھی آپ آگاہ ہیں، کتنا افیکٹو نظر آتا ہے وہ؟ میں سمجھتا ہوں کوارڈینیشن کا فقدان ہے صوبوں اور مرکز میں. آپ دیکھیں کہ کیبنٹ کی میٹنگز دیکھیں کتنی ہو رہی ہیں، اس کے بعد آپ CCI کی میٹنگ دیکھیں وہ کتنی ہو رہی ہیں. یہ چیزیں ہوتی ہیں جس پہ آپ آواز بلند کرتے ہیں، یہ چیزیں. لیکن سب سے کوشچن مارک یہ ہو رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان کو بھی میں ساتھ رکھوں گا، وہاں پر جو مین جو چیز ہے ٹیررزم کی آپ بات کریں وہ ہے مدرسہ ریفارمز کتنے کب تک کیے گئے ہیں یا کیا ہوئے ہیں، اس پہ آپ ڈیبیٹ کریں. اس پہ ابھی تک کوئی مدرسہ ریفارم دیکھیں، وہاں پہ بہت سے مائنڈ سیٹ سے پہلے آپ نے وہ ہم لوگوں کو اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں کہ وہاں پہ حافظ قرآن بنے، وہاں پہ دینی تعلیم حاصل کریں، لیکن وہ مائنڈ سیٹ چینج ہوا مجاہدین کی صورت میں، چاہے وہ ہم افغانستان بھیجا چاہے ہم نے کشمیر بھیجا. اس کے بعد وہ مائنڈ سیٹ 70 حوروں میں چینج ہوا. آپ دیکھیں کہ وہ جو ایک ہم مدرسہ ریفارمز پہ ایک پوری نشست کر چکے ہیں. بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب. اعجاز گل صاحب، آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کی کامیابیوں کو جانچنے کے لیے ہمیں کچھ اپنا ثقافتی اور نظریاتی اور فکری جو ماحول ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا. آپ کو نظر آتا ہے کہ ہمارے سارے صوبوں میں اور مرکز میں اور پورے پاکستان میں اس حوالے سے سوچ بچار کی جا رہی ہے، اس کو کچھ توجہ دی جا رہی ہے؟ دیکھیے ہمارے ینگسٹرز جو ہیں انہیں ہمیں انوالو کرنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کو انوالو نہیں کر سکے ہم ابھی تک. چنانچہ ہمارے کالجز، ہماری یونیورسٹیز، ہمارے اسکولز، میڈیا اگر اس طرح کے جیسے کہ اس وقت چل رہا ہے ٹاک شوز ہوتے ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی سبجیکٹ انٹروڈیوس کیا جائے کالج یا یونیورسٹیز میں، لیکن کم از کم ڈسکشن کی حد تک، سیمینارز کی حد تک، ورک شاپس کی حد تک اگر ہم اس کو انوالو کریں ینگسٹرز کو، وہ اپنا اوپینین بتائیں
اور جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں ڈسکشنز کو وہ اپنا اوپینین بتائیں اور پھر اس میں ڈسکشن ہو تو پرابلی ایک بیک اینڈ فورتھ جو ایکسچینج ہوگا وہ بڑا کام میں آئے گا ہمارے. ہم آپریشنز کی طرف دیکھتے ہیں اور کیا آپریشنز واحد اور پائیدار حل ہیں امن کے لیے کسی بھی معاشرے کے؟ میرے خیال میں آپریشنز کی اپنی جگہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپنا اس میں ڈسکشنز جو ہیں اور ڈیبیٹس جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. رسول بخش رئیس صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم صرف آپریشنز کی طرف دیکھیں یا جو ہمارا نیریٹو ہے، جس نیریٹو کی ہم آج بات کر رہے ہیں، ہمارے صوبے نیشنل ایکشن پلان کو مکمل طور پہ سارے اس کے پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہاں کمزوری ہے صوبوں کی، ایک کی نہیں سب کی، کہ دو حصے تھے. ایک یہ ہے کہ آپ طاقت کا استعمال کریں، طاقت کا فوج نے استعمال کیا اور دہشت گردوں کو مار بھگایا، وزیرستان سے بھی باقی علاقوں سے بھی، اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی ہو رہی ہیں اور کامیابی سے ہو رہی ہیں، روزانہ ہو رہی ہیں. آگے اس کو اگر آپ نے اس کو سسٹینیبل بنانا ہے، پائیدار بنانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مدرسہ ریفارم کریں، جس کی میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا، آپ پروگرام کر چکے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ملک کے اندر بیانیہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں وہ تبدیل کریں کہ معاشرے کو ترقی دینے کے لیے امن کتنا ضروری ہے. امن سے تہذیب کا رشتہ ہے، مذہب کا رشتہ ہے، اور اس کے بغیر کسی بھی قوم کی جو تخلیقی طاقتیں ہیں وہ ابھر کے سامنے نہیں آ سکتی. ہمارا مستقبل، ہمارے بچوں کا مستقبل امن سے ہے، بھائی چارے سے ہے، ہم آہنگی سے ہے. اس کو کیسے پیدا کرنا ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو نفرت امیز ادب ہے، لٹریچر ہے، اور نفرت امیز تقریر ہے، تحریر ہے، اور لوگ ہیں، ان کو کس طرح سے ہم نے قابو میں لانا ہے، وہ کیا صوبوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اور خصوصی طور پر وہ عناصر، وہ جماعتیں جو مکمل طور پر بین ہیں، اگر کھلم کھلا پھرتے ہیں اور اپنی کارروائیاں مختلف انداز میں اور بینر لگا کے اور ٹوپی کا رنگ تبدیل کر کے یا نئی ٹوپی پہن کے سامنے عوام کے سامنے آتے ہیں، تو یہ ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے، پنجاب کی حکومت کی، بلوچستان کی، کے پی کی، سندھ کی. جنرل طلعت، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ صوبے اور وفاقی سطح پہ ایسے کون سے ادارے ہو سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں تعاون کا فقدان نظر آتا ہے؟ میرے خیال میں ہم نے ادارے تو کھڑے کر دیے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا. ملک کی اور جمہوریت کی جو طاقت ہوتی ہے وہ اداروں کے تھرو ہوتی ہے، اور جو آپ کے فیصلے ہوتے ہیں اگر آپ کے ادارے فعال ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے فیصلے بھی مجموعی طور سے صحیح، بہت آپ کہہ رہے ہیں کہ بہتر ادارے ہیں، کام نہیں کرے. آخری سوال فیصل کریم گھنڈی صاحب آپ سے کہ 18ویں ترمیم سے صوبے اور مرکز کا تعلق ہم سوچ رہے تھے کہ بہت مضبوط ہوگا، آپ کو وہ تعلق مضبوط ہوتا ہوا نظر آیا؟ انفارچونیٹلی مجھے وہ تعلق مضبوط ہوتا ہوا نظر اس لیے نہیں آیا کیونکہ 18ویں ترمیم پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. ہر صوبے نے یہ کہا کہ جو میرے مالیاتی حق بنتے ہیں وہ تو ہمیں دیں، لیکن جو باقی صوبوں جو انسٹیٹیوشن کی مضبوطی کی بات ہو رہی تھی یا ان کی امپلیمنٹیشن کی بات ہو رہی تھی 18 کی، وہ نہیں ہوئی. بہت شکریہ فیصل کریم گھنڈی صاحب. پینلسٹ کی گفتگو آپ نے سنی ہے جی، بیانیہ آپ دیکھ رہے ہیں. واپس آئیں گے تو ہمارے مبصرین کی طرف جائیں گے یہاں پہ ہونے والی گفتگو کا جائزہ لینے کے لیے. ہمارے ساتھ رہیے. ماں بہن منو تو ماں بہن منو تو. جی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں بیانیہ اور امتیاز عالم صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آئیں گے. پینلسٹ کی گفتگو آپ نے سنی، ہم نے سارے صوبوں کا اوورال ایک جائزہ یہاں سے لیا ہے. آپ کیا کہیں گے اس گفتگو کے حوالے سے؟ اور فیصل کریم کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو اس طریقے سے شاید امپلیمنٹ ہی نہیں کیا جا سکا. دیکھیے جو وفاقی اور صوبائی سطح پہ ایسے ادارے تھے ہی نہیں جو دہشت گردی کی جنگ لڑ سکتے ہیں. پولیس کی روایتی ٹریننگ تھی، فوج کی بھی روایتی ٹریننگ تھی، لیکن فوج پھر تجربہ رکھتی تھی. تو ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس کی بات ہوئی، وہ نہ بنی. ہم نے بنا دی نیکٹا، نیشنل اینٹی ٹیررزم اتھارٹی. عملاً آپریشن فوج کر رہی تھی، اتھارٹی جو تھی باہر کہیں اور تھی سیکریٹریٹ میں. پھر یہ جو بننا تھا انٹیلیجنس ایجنسی کا بیورو کہ معلومات اکٹھی کریں. جنرل صاحب جانتے ہیں کہ انٹیلیجنس سروسز کتنا پروٹیکٹ کرتی ہیں، اپنی اطلاع کو شیئر نہیں کرتی ہیں. دنیا بھر میں ایسے ہے، وہ بھی نہ چلا.
जो वफाक और सूबे में जो बड़ा मसला आया वो हमें नजर आया सिंध में, वो नजर आता है हमें बलूचिस्तान में भी। वफाक और फाटा का मसला नहीं था कि सेंटर का नुमाइंदा गवर्नर वहाँ बैठा था, तो वफाक पे हम जिम्मेदारी डाल सकते हैं कि फाटा में अगर इस्लाहात लेट हो गई हैं या वहाँ से जो लोग बेघर हुए हैं IDPs, उनकी बहाली नहीं हो पाई अभी पूरी तरीके से, तो इसकी जिम्मेदारी हम डाल सकते हैं अकेली वफाकी हुकूमत। तो सिंध में क्या मसला आपको नजर आता है? सिंध में ये हुआ कि 18वीं तरमीम के बाद आपने देखा कि क्या इख्तियारात दिए जाएं रेंजर्स को। रेंजर्स के इख्तियारात के सवाल पे 18वीं तरमीम से हटकर वफाक ने ऑर्डर जारी कर दिया। तो शुक्र है कि सिंध खामोश हो गया। अगर सिंध वो ना माने तो एक क्राइसिस था, एक स्टेट क्राइसिस था, वफाक का क्राइसिस होता। अब फाइनली फिर ये हुआ कि वो बात मान ली गई कि जो शिक नंबर 2 निकाल दी गई थी मरकज़ की मदद के हवाले से 18वीं तरमीम में, तो लिहाजा वो इत्तफाक हो गई। लेकिन सबसे ज़बरदस्त काम सिंध में हुआ फाटा के बाद, लेकिन शहरी इलाके में तो सिर्फ हमें नज़र आता है सिंध। तो 90% से ज़्यादा टारगेट किलिंग वहाँ ख़त्म हो गई है, भत्ताखोरी ख़त्म हो गई है, 90% से ज़्यादा दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है ISPR के मुताबिक। मैं समझता हूँ कि अब ज़रूरत है इस बात की कि रेंजर्स को वापस बुलाना चाहिए और पुलिस को ड्यूटी देनी चाहिए। ये पुलिस के बारे में हमने बहुत ज़्यादा एक गलत तलाम बात फैलाई है कि बेकार है पुलिस, सिर्फ पुलिस ही काउंटर टेररिज्म अच्छा कर सकती है। फौज शहरी इलाकों में कोई काउंटर टेररिज्म की ट्रेनिंग नहीं है, और आप टैंक नहीं चला सकते शहर की सड़कों पे, या F-16 इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अब देखिए 350 से ज़्यादा पुलिस अफसर गुज़िश्ता 2 साल में शहीद हुए हैं और 32 या 35 लोग रेंजर्स के शहीद हुए हैं। अब हमें 32 तो नज़र आते हैं, 350 नज़र नहीं आते, क्योंकि सिविलियन जो होते हैं छोटे लोग होते हैं, वो अगर ना हुए तो कोई बात नहीं। हम ऐसा हमारा रवैया है। अब वहाँ पे एक बड़ा मसला MQM कहा गया है, जिससे भत्ताखोरी के हवाले से टारगेट किया गया है, दहशतगर्दी के हवाले से। अब वो 4 हिस्सों में तकसीम हो गई। हमें फैसला करना है कि जो MQM कानून का, आइन का, जमहूरियत का रास्ता ले रही है, उसे हम जगह दें। लेकिन लगता है कि किसी को जगह नहीं दी जा रही। जैसे जो डॉक्टर साहब की जो MQM पाकिस्तान बनी है जी, जो कता ताल्लुक कर रही है, इसी तरह बलूचिस्तान में डॉक्टर मालिक की हुकूमत की हद तक तो कोशिश हुई, और हमारे जंजुआ साहब जब कमांडर थे, और यहाँ तक कि रहमदाख बुगटी से भी बातचीत हुई थी डॉक्टर मालिक की। लेकिन अब देखा हमने है कि जो वहाँ पे कॉम्प्रेस तहरीक है, मिलिटेंट, वो भी 2 हिस्सों में बट गई है। एक वो जो इंडिया के साथ मदद लेने पे राजी हैं, एक वो जिन्होंने इसकी मजम्मत कर दी है। बातचीत के सिलसिले को जारी रखना चाहिए। ठीक है, आपसे सवाल भी लेंगे, लेकिन इजहार साहब आपसे भी पूछ लें। आपने यहाँ पे गुफ्तगू सुनी है, आपको क्या बड़ा मसला नज़र आता है जब हम 18वीं तरमीम को देखें? फिर नेशनल एक्शन प्लान ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा फैसला था, तो उस पर अमल दरामद होता हुआ सूबों में दिखाई देता आपको? आज जो दहशतगर्दी की जो हम फोकस किए हुए हैं उसको, नेशनल एक्शन प्लान की बार बार बात होती है, तो कोई ये नहीं देखता कि अब जब इसको इम्प्लीमेंटेशन हमने करना है तो क्या सिर्फ हमने दहशतगर्दों को ही निकालना है कि या अपनी कौम में भी कोई मोटिवेशन लानी है। वो उस तरफ बात नहीं हो रही। हम अपने घर का कचरा निकाल के बाहर रख रहे हैं और ये नहीं सोच रहे कि वो बाहर वाला हिस्सा भी हमारा मुल्क के तौर पे हमारा घर है। तो क्वेटा में आप देख लें, इतनी ज़्यादा हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, और अभी हमारे वो भाई शहीद कर दिए गए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता। जैसे ही आप देख लें कोई इंसिडेंट होता है, फौरी तौर पे हमारी मदद के लिए फ़ौज ही आती है और वो अंदर घुसती है, हालांकि बाकी लोग भी वेपन्स लेके वहीं खड़े होते हैं। ये जिम्मेदारी किसको लेनी है? सूबाई हुकूमतों को? जब हमने 18वीं तरमीम तमाम सूबों की मशावरत से लॉन्च की, तो हमने उनको उनके राइट्स भी देने थे ना जी। आपको 18वीं तरमीम का ये मामला नजर आता है। इम्तियाज साहब, मैं चाहती हूँ आप सवाल भी कर लीजिए, फिर इजहार साहब से भी सवाल लेंगे। साहब, आपसे मैं एक सवाल मेरा है, और बाकी दोस्तों से भी एक सवाल करूंगा कि पीपल्स पार्टी ने किस तरह सिंध में वफाक और सूबे का जो झगड़ा बना पावर्स के हवाले से, क्या इसकी वजह ये थी कि आप रेंजर्स को इख्तियार देने से डरते थे, या इसकी असूली वजह थी कि ये सूबाई खुद मुख्तारी में मुदाखलत है? और क्या आप समझते हैं कि अब जो तक की जो कोशिशें हैं उसके बाद रेंजर्स को भेज देना चाहिए, या एक प्रोसेस बनाना चाहिए कि रफ्ता रफ्ता रेंजर्स चली जाए और वो पुलिस ले ले?
رینجرز تو کوئی آج نہیں آئی سندھ میں، رینجرز غالباً میرے خیال میں کئی سالوں سے رینجرز موجود ہے، 79 اور اس میں یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی فقدان تھا کوارڈینیشن کا رینجرز اور صوبائی حکومت کے درمیان، کیونکہ صوبائی حکومت کا یہ خیال تھا، اور ہم ساری پولیٹیکل پارٹیز یہ کہتے ہیں کہ ہم انسٹیٹیوشنز کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں. لا اینڈ آرڈر کے لیے ڈیفینیٹلی رینجرز کو اختیارات دیے گئے تھے، بٹ جو ان کی کارروائیاں جو شروع ہوئی تھیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں انٹروین کرنے کی یا انکروچمنٹ کرنے کی، اس پہ صوبائی حکومت کو اعتراضات تھے. جیسے میٹنگز ہوئی اور کہا گیا کہ جی یہ چیف منسٹر صاحب جو ہیں یہ ٹیم کے کیپٹن ہوں گے، لیکن ٹیم کے کیپٹن کو یہ نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے، لیکن پلیئرز جو ہیں وہ خود ہی بالنگ بھی کرا رہے تھے، خود بیٹنگ بھی کر رہے تھے، کیپٹن کو وہ نہیں پتا کس نے بالنگ کرانی کس نے بیٹنگ کرانی ہے. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ حالات ٹھیک ہوئے. ابھی جو ہمارے چیف منسٹر ہیں اور رینجرز ہیں ان کی کوارڈینیشن ایک اچھی ہے. ہم نے ہمیشہ یہ کہا، جب ابھی بھی یہ بات ہو رہی تھی مختلف صوبوں میں ہو رہی تھی، لیکن اب حالات جو ہے نارملائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. ڈیفینیٹلی بڑی اچھی بات ہے. ایٹ دی اینڈ آف ڈے پولیس نے یہ کام سنبھالنا ہے، اور یہ چیزیں جا رہی ہیں آفٹر سم ٹائم. میں نہیں سمجھتا کہ ابھی، کچھ عرصے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی ایسا موقع آئے گا کہ جب رینجرز واپس جائے گی اور پولیس وہ چیز ہوگی. فرنٹ لائن پہ ہمیشہ پولیس ہوتی ہے، لیکن ہم پولیس کو ہمیشہ اتنا کرٹیسائز کرتے ہیں کہ وہ بیچارے دل برداشت ہوتے ہیں. آپ جس چوکی پہ دیکھیں، جس جگہ پہ دیکھیں، آگے پولیس کھڑی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بھی گاڑی کوئی بھی بندہ آئے گا اور وہ پھٹ جائے گا اور میری جان خطرے میں ہے. لیکن پھر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم پولیس کو اپریشیٹ کریں بہت تاکہ ان شکریہ، کے حوصلے بلند ہوں. بہت شکریہ فیضل. جی امتیاز جلال صاحب صاحب، سوال. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو ہماری جو بنیادی جنگ ہے وہ بھارت سے ہے اس وقت، افغانستان سے ہے، امریکہ سے ہے، یا دہشت گردی سے ہے؟ اگر یہ دہشت گردی سے ہے بنیادی خطرہ اس وقت، تو کیا خطے میں جاری جو ہیں پراکسی وارز اور یہ بارڈر کے آر پار جو ہو رہا ہے، ہمارے وہاں جاتے ہیں وہاں سے ادھر آتے ہیں، کیا اس سے ختم کیے بغیر علاقائی دہشت گردی کو اور مل کر کیے بغیر کیا ہو سکتا ہے دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں. یہ بہت اہم سوال ہے، اور بہت میرے خیال میں اس پر سوچنے کی ضرورت ہے. ہمارے تمام لیڈرز کو اور ہمارے نیبر کے لیڈرز کو بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اندرونی جو جنگ ہماری ہے اس کا تعلق بیرونی جنگ سے بہت ہے. یعنی کس قسم کے تعلقات ہمارے افغانستان سے ہیں، کس قسم کے تعلقات ہمارے افغانستان سے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اس وقت افغانستان کی جو سرزمین ہے اس کو استعمال کر رہا ہے انڈیا بھی استعمال کر رہا ہے، افغانستان بھی استعمال کر رہا ہے ہمارے اگینسٹ. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری بھی سرزمین جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے ان کے خلاف. تو دیکھیے یعنی ایک دوسرے کے اوپر ہم اس قسم سے الزامات لگا رہے ہیں. اگر اس میں ذرا بھی اصلیت ہے تو اس سے آپ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کبھی یہ دہشت گردی کی جو جنگ ہے یہ ختم ہی نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ اس کا سارا جو ملبہ ہے وہ اس سے اگر آپ آپس میں تعاون کریں، آپ اپنے بارڈرز کے اوپر بھی تعاون کریں کہ سیکیورٹی فورسز دونوں طرف آپس میں ملیں. یہ نہیں کہ وہاں سے اٹیک ہو رہا ہے اور آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس اٹیک کو، بجائے اس کے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے ایک بارڈر مینجمنٹ کو، تاکہ لوگ اس قسم کے ایک دوسرے کی کو نقصان نہ پہنچائیں. بہت شکریہ لیکن وہ نوعیت اسی صورت میں آئے گی. رسول بخش رئیس صاحب سے بھی اس پہ میں کمنٹ لینا ایک چاہوں سوال گی. میں کر لوں. جی رئیس صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے بلوچستان کی بات کی، کیا واقعی سنجیدہ کوشش ہوئی سیاسی حل کے لیے؟ کیا بلوچ مسئلہ ایک سیاسی بیگانگی کا مسئلہ نہیں ہے؟ اور ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی 5 دفعہ بلوچ پہاڑوں پہ چڑھتے رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہم بلوچ کو آخر میں سیاسی بات چیت ہوئی ہے. تو کیا اب نہیں کرنا چاہیے اور زیادہ سنجیدگی سے نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ اب ہندوستان بھی وہاں پہ آ گیا نا، پنگا لے رہا ہے. جی بے شک ہندوستان ہے، لیکن وہ ہماری کمزوری کی طرف کی وجہ سے آئے گا. بات چیت کیے بغیر بلوچ رہنماؤں سے بلوچستان کا مسئلہ طاقت کے استعمال سے حل نہیں ہوگا. نہ ماضی میں ہوا ہے، نہ اب ہو سکتا ہے، نہ مستقبل میں ہوگا. بلوچ بات چیت چاہتے ہیں، برآمدہ بھوٹی بھی چاہتا ہے، دوسرے لوگ بھی چاہتے ہیں، اور شواہد آپ کے سامنے ہیں. انہوں نے بھی انٹرویوز میں بات کہی ہے. وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے لوگ سنجیدہ نہیں، یا فوج کے وہ لوگ ہم سے بات نہیں کر رہے جن کو کرنی چاہیے. بات چیت مختلف سطح پہ ہوئی ہے، ہوتی رہے گی، لیکن اس کو اس طرح سے لینا چاہیے کہ یہ ہماری قومی سروائیول کا مسئلہ ہے، کہ اگر بلوچستان میں امن نہیں ہے، استحکام نہیں ہے، تو نہ ہم اس صوبے کو ترقی دے سکتے ہیں
اور نہ گوادر سی پیک اور یہ جو بڑے منصوبے ہم نے بنائے ہوئے ہیں پاکستان کے مستقبل کے لیے اور جس میں بلوچستان کا بھی مستقبل ہے ان پر پوری طریقے سے عمل درآمد ہو سکتا ہے، یہاں مستفید ہو سکتے ہیں۔ بلوچوں سے ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہونی چاہیے، پارلیمنٹ کو آگے آنا چاہیے، سیاسی جماعتوں کو آگے آنا چاہیے، صرف یہ نہیں ہے کہ پی ایم ایل این اور حکومت کو، فوج کو بھی، سب کو مل کے سنجیدگی کے ساتھ اور مستعدی سے اور کنسسٹنٹلی بات کرنی چاہیے کہ جب تک کہ کوئی پرامن حل نکل نہ آئے۔ اظہار صاحب آپ سوال کوئی کرنا چاہتے ہیں پینلسٹ سے؟ میرا جنرل صاحب سے سوال ہوگا، فاٹا کی بات کی انہوں نے، بارڈر کی بات کی، نہ ہی صوبہ وہاں پہ کچھ کر سکتا ہے، یہ تو بات پھر وفاق پہ آ جاتی ہے، کیونکہ جب کے پی کے کی بات کرتے ہیں اور اس کے وہ جہاں پہ زیادہ حالات خراب ہیں فاٹا میں، تو وہ تو ان کے انڈر ہی نہیں ہے، وہ تو وفاق کے انڈر ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ صرف اہم چیز اس وقت یہ ہے کہ جو فاٹا ہے اس کا فیوچر کیا ہے، اس کا مستقبل کیا ہے، اس کو انٹیگریٹ کرنا ضروری ہے۔ یا تو آپ کے پی کے ساتھ انٹیگریٹ کریں یا آپ ایک دوسرا صوبہ بنائیں، آپ فاٹا کو فاٹا کی طرح نہیں رکھ سکتے۔ فیصل صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ جب آپ کے صوبے سے صوبائی حکومت کہے کہ آپ یہاں پر طالبان کو دفتر کھولیں یا دہشت گردوں کو دفتر کھولیں، تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی سیکورٹی فورسز آن بورڈ ہیں؟ اور جب آپ ایک اسپیسیفک مدرسوں کو فنڈنگ کریں اور باقی ریفارمز کے لیے نہ کریں اور ایک مدرسے کو آپ فنڈنگ کریں تو کیوں کریں؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑا کوشچن ہے کہ ایک مدرسہ جس کو ہمیشہ کوشچن مارک کیا جاتا ہے اسی کو آپ اپنی صوبائی ای ڈی پی سے پیسے دیں اور پھر کہیں کہ یہاں پر دفتر بھی کھولا جائے ان کا، تو یہ کوآرڈینیشن، لیک آف کوآرڈینیشن ہے۔ اور پھر ایک صوبہ کہے کہ آپ ہمارے صوبے میں نہ آئیں، آپ ادھر بھی کروائیں کریں لیکن میرے صوبے میں کم از کم نہ آئیں، تو یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہماری ایز اے آپ کو نیشن غیر سنجیدگی نظر آتی ہے صوبائی حکومتوں میں کسی حد تک؟ میرے خیال میں تو اس کو غیر سنجیدگی میں نہیں کہوں گا، یہ تو ڈیلیبریٹ ایک پالیسی ہے، اور یہ پالیسی جو ہے یہ ملک کو کے خلاف ہے، ملک کے مفاد کے بہت خلاف ہے۔ امتیاز صاحب میں چاہوں گی آپ سوال میں کر لیجیے۔ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اس پہ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں آپ، کہ ہمارے یہاں 4000 کلومیٹر بارڈر گرم ہے، اس میں گڑبڑ ہے، اور ہمارا دنیا میں سب سے ٹربلڈ بارڈر دنیا میں اتنا لمبا صرف پاکستان کا ہے۔ سارے بارڈرز ہمارے تشویشناک صورتحال ہے۔ ہم اپنی اندرونی لڑائی دہشت گردی کے خلاف کیسے جیت سکتے ہیں اگر ہماری توجہ بٹی رہے اپنے بارڈرز پہ اور محلے داروں سے ہماری نیبرہڈ میں جھگڑا رہے اور وہ بھی یہاں پنگا لینا شروع کر دیں اور ہم ان کے ساتھ پنگے لیتے رہیں، تو کیا اس سے ہم کامیاب ہو جائیں گے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جب تک ہمارے تعلقات ہمارے ہمسایہ ممالک سے ٹھیک نہیں ہوں گے، آپ دیکھیں گے کہ دہشت گردی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ایک اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آڈینس سے سوالات لیں گے اپنے پینلسٹ کے لیے، مبصرین کے لیے۔ آپ نے کہیں جانا نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں بیانیہ، ہمارے ساتھ رہیے۔ ماں بہن منو تو ماں بہن منو تو۔ جی ویلکم بیک کہیں گے، بیانیہ آپ دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارا آخری پروگرام ہے اور ہماری آڈینس کے پاس سوالات ہیں۔ جی مائک آپ کے پاس، اپنا تعارف کرائیے، سوال جی کیجیے۔ میرا نام محمد کامران ہے اور میرا سوال فیصل کریم صاحب سے ہے۔ فیصل کریم صاحب، آپ نے کہا ہے کہ اب رینجرز کو واپس چلے جانا چاہیے اور سارے اختیارات پولیس کو دے دینے چاہیے نا، تو کیا ہماری پولیس اتنی قابل ہو گئی ہے کہ وہ سارے اختیارات سنبھال سکے؟ اگر وہ اتنی قابل ہوتی تو رینجرز کو بلانے کی ضرورت کیوں جی پڑتی؟ بہت شکریہ کامران۔ فیصل کریم صاحب۔ دیکھیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ رینجرز کو ابھی واپس جانا چاہیے، میں نے کہا ود پیسج آف ٹائم جو ہے وہ ہینڈ اوور کریں اور پھر جائیں۔ جی مائک آپ کے پاس۔ میرا نام اسد علی ہے۔ میرا سوال جنرل صاحب سے ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ مساوی بنیادوں پر عمل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں اس کی امپلیمنٹیشن زیادہ ہے، سندھ میں زیادہ ہے، پنجاب میں قدرے کم ہے، کہ پی کے میں بھی ڈیفرنٹ ہے اس کی سچویشن، تو ایسا کیوں؟ جن صاحب۔ میرے خیال میں کراچی کے حالات جو تھے، آپ کو علم ہے، وہ بہت ہی خراب تھے، تو ظاہر ہے جہاں حالات خراب ہوں گے اس کو ترجیح دی جائے گی۔ اگر خدا نہ کرے دوسرے بھی صوبوں میں یا دوسرے کیپٹلز میں بھی اسی قسم سے حالات ہوتے تو وہاں بھی اتنی ہی ترجیح دی جاتی۔ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں سب سے بڑی دہشت گرد نرسیاں تنظیمیں ہیں۔ پنجاب میں ہیں، ان کے ہیڈ کوارٹر وہاں پہ ہیں، جتنی بینڈ تنظیمیں ہیں ان کے لیڈرز وہاں پہ ہیں،
वहीं पे वो ऑपरेट कर रहे हैं. इस पर आप क्या कहते हैं? आपने नौजवान के सवाल का पूरा जवाब नहीं दिया, आप डर गए. नहीं, बिल्कुल मैं नहीं डरा. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बात कही है ये बिल्कुल सही है, इसमें बहुत असलियत है और सदाकत है. लेकिन दरअसल ये जो एक प्रॉब्लम है ये एक दूसरा चैलेंज है, ये दूसरे किस्म का चैलेंज है. वो ये चैलेंज है कि क्या ये जो आप देख रहे हैं तंजीमें हैं, ये तंजीमें हमने माजी में इस्तेमाल की हैं. और कहा जाता है कि कुछ अरसे तक, तो बहुत अरसे तक, बल्कि हाल तक हमने इनको इस्तेमाल किया है. इस वजह से हमने ये टॉलरेंस शो की है इनके बारे में. लेकिन अब पाकिस्तान में तब्दीली आ रही है, न सिर्फ सियासी लीडर्स में बल्कि अस्करी जो क़यादत है उसमें भी बड़ी तब्दीली आ रही है. वो ये समझते हैं कि अब इनकी कोई जगह नहीं है, इस वजह से अब इनके ख़िलाफ़ भी एक्शन हो रहा है. जी, आपके पास है माइक. जी, मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफ़ा नवाज़ है और मेरा सवाल ये है कि आज के मुबाहिसे में बार बार बात हुई इंटेलिजेंस की. तो जब हम मकामी लोगों से, क्वेटा या फाटा के लोगों से इस बारे में पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमें मालूम है कि किस जगह पे बम तैयार हो रहे हैं और कहाँ पे सप्लाई किए जा रहे हैं, तो इंटेलिजेंस को क्यों नहीं पता? जी रसूल. मेरा नहीं ख्याल है कि जो आपने बात कही है उसके बारे में कोई ऐसे शवाहद मौजूद हैं कि लोग देख रहे हैं कि उनके कत्ल करने वाले, उनको तबाह करने वाले वहाँ उस घर में बैठे हुए हैं कि लोग भी खामोश रहेंगे, या जो हमारी इंटेलिजेंस है या किसी किस्म की हुकूमत किसी भी इलाके में मौजूद है या उसका नुमाइंदा मौजूद है, या उसको मालूम नहीं होगा या किसी मीडिया के लोगों को मालूम नहीं होगा. जी, सवाल माइक आपके पास है. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमजा अली है और मेरा सवाल फैसल करीम साहब से है. मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सिंध में हुकूमत रेंजर की है या डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी की? क्या आपको ये नहीं लगता कि रेंजर पहले ही अपने इख्तियारात से तजावज़ कर चुकी है? देखें, वहाँ पर हुकूमत जो है वो डेफिनेटली दोनों कोऑर्डिनेशन के साथ चला रहे हैं. फैसल करीम साहब से मेरा सवाल है. फैसल करीम साहब, आपने जैसे कहा कि पहले डिसीजन लिया गया, एक टीम बनाई गई, उसमें साबिक वज़ीर आला जो कप्तान थे और जो उसके टीम मेंबर्स थे, कोई अलग बॉलिंग कर रहा था, कोई बैटिंग वगैरह के, उनको पता ही नहीं था. मतलब जो 2.5 साल उनकी हुकूमत रही, मतलब वो एक रॉन्ग डिसीजन था कि उसका अभी डिसीजन जो रॉन्ग था कि उसे अभी नुकसान किसे मतलब पूरा करना है, वो रॉन्ग डिसीजन था आपकी पार्टी का. तो मैं 2.5 साल जो पार्टी चली है, मतलब उसका कोई काम ही नहीं था, वो विदाउट एनी एम के चल रही थी. मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं थी. ये नहीं था कि सीएम के साथ कोऑर्डिनेशन थी. कुछ चीज़ें थी जो कि हमने सूबाई हुकूमत और रेंजर्स आपस में बैठ के उन्हें मसले का हल निकाला कि आपकी ये जुरिस्डिक्शन है, हमारी ये जुरिस्डिक्शन है. उससे जो है हालात ठीक हुए. पहले कुछ चीज़ें सूबे नहीं मान रही थी, कुछ हमारे रेंजर्स के भाई नहीं मान रहे थे. आखिर में उनको बैठना पड़ गया क्योंकि एक कन्फ्रंटेशन हो रही थी. फिर आप देखें कि बात वही हो रही है कि एक शख्स जो कि लंदन में बैठा हुआ था वो वहाँ से पार्टी चला रहा था और उसने आखिर में ऐसे स्टेटमेंट, जो हम कह रहे थे कि ये लोग गलत हैं, उसने एक ऐसी स्टेटमेंट एंटी पाकिस्तान दी जिसकी वजह से आप देखें कि आज उनकी वो सूरत है कि आज आप उनके दफातर भी गिरा रहे हैं. हालांकि ये तो सबको पहले नजर आ रहा था कि दफातर भी थे, सब कुछ भी थी. ये एक अच्छी बात है. आखिरी सवाल लेंगे जी, माइक आपके पास है, तारुफ कराइए. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान मलिक है. मेरा क्वेश्चन जनरल साहब से है कि नेशनल एक्शन प्लान को जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें आप उसको मसावी या उसको वो पजीराई हासिल नहीं है, क्योंकि आप दहशतगर्दों को तो ख़त्म कर रहे हैं लेकिन उनके पीछे बैठे जो हाथ हैं उनको आप नहीं बांध रहे. तो अब इसको वो पजीराई हासिल नहीं रही जो इसको होनी चाहिए. तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? हुकूमत है, फ़ौज है, या इन दोनों के मफादात हैं? जी जैन साहब. जी, मेरे ख्याल में इनका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है. इस नेशनल एक्शन प्लान में कमज़ोरियाँ ज़रूर हैं और ये हमें मानना चाहिए और ये कमज़ोरियों को दूर करना चाहिए. उसके लिए मेरे ख्याल में ज़िम्मेदारी सबकी है. हमारी सियासी क़यादत की भी है, अस्करी क़यादत की भी है, इंटेलिजेंस की भी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की भी है. इनको इसमें बहुत फ़ाल होने की ज़रूरत है तमाम को. और जब तक ये फ़ाल नहीं होंगे आपको मुतमईन आप नहीं होंगे. लेकिन मेरे ख्याल में कुछ हद तक पेशरफ्त ज़रूर हुई है. तो ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल फ़ेल हुए हैं, लेकिन इसको और बेहतर किया जा सकता है. बहुत शुक्रिया जी. इम्तियाज़ आलम साहब, गुफ्तगू सुनी आपने पैनल की. हमारे बहुत आज ज़बरदस्त सवालात भी हमारी ऑडियंस की तरफ आए. किस तरीके से कंक्लूड करेंगे और क्या राय है आपकी? मेरा ख्याल है कि ये जो बयानिया की 12 शो रहे, हमने कोशिश की कि मुख्तलिफ़ तरह के नुक्ता नज़र भी आए, माहिरीन भी आए और सकाफ़त से लेकर ख़ारजा पॉलिसी, हरबी पॉलिसी, हिकमत अमली से लेकर निसाब और मदारस और नज़रिया और आइडियोलॉजी और दहशत गर्दी का जो सारा एक सिलसिला हमें नज़र आता है, हमने वो सब डिस्कस किया. हमारी कोशिश ये थी कि हम जो मुतशद्दिद बयानिया है या इंतहा पसंद बयानिया है
اس کے مقابلے میں کچھ جمہوری بیانیہ، انسانی بیانیہ، وطن دوست بیانیہ اور ایک رواداری والا بیانیہ ڈیولپ کر سکیں۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ایفرٹ تھی، لیکن یہ بہت کم ہے، اور اس سلسلے کو بیانیہ کیا ہو جو عوام کے دلوں کی امنگ بھی پوری کرے، جو جمہوری پیمانوں میں بھی اترے، قومی تقاضے بھی پورے کرے، مٹی میں بھی گندھا ہو اور اپنی ثقافت سے جڑا ہو، اور جو دوسرے کی رائے کا احترام کرتا ہو اور رواداری کا پرچار کرتا ہو، اس میں ہمت ہو کہ اختلاف رائے سن سکے اور بندوق کا استعمال نہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حساب سے یہ سیریز اچھی رہی۔ ہمیں امید ہے کہ ہم ناظرین کے سامنے بیانیہ کا کوئی دوسرا ایڈیشن لائیں گے اور موضوعات کے ساتھ، اور ہماری جو ٹیم تھی اس میں بہت عمران اور طاہر اور عمر عالم اور آپ محترمہ تنزیلہ مظہر، آپ سب نے بڑا اچھا اس میں کنٹریبیوٹ کیا، اور باقی جو سٹاف تھا، ٹیلی ویژن والے، کیمراز مین، ٹیکنیشینز، ان سب نے بڑا اس میں کنٹریبیوٹ کیا۔ میں ان سب پہ شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ امتیاز اور پھر ناظرین کا بھی، اور خاص طور پہ ان نوجوانوں کا، سامعین کا۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میری رائے کافی بدلی ہے اب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے بارے میں۔ یہ بہت اچھے سوالات کر رہے ہیں، صحیح سوالات کر رہے ہیں، انہیں سوالات کرتے رہنا چاہیے۔ امتیاز صاحب بہت شکریہ، آڈینس کا بہت شکریہ، میرے پینلسٹ کا بہت شکریہ۔ اور ناظرین، بیانیہ میں ہم نے نصابی، علمی، ثقافتی وہ تمام جہتیں یہاں پہ زیر بحث لائیں جن کی وجہ سے ہمارا معاشرہ روشن پسند اور ترقی پسند معاشرہ بن سکتا ہے۔ بہت ساری مثبت چیزیں بھی یہاں سامنے آئیں، ایسا نہیں کہ ہم مایوس ہیں۔ یہاں پہ جو تمام 12 پروگرامز میں ڈسکشن ہوئی وہ مایوسی پھیلانے کے لیے نہیں تھی، بلکہ ہم چاہ رہے تھے کہ ایک ایسی شمع روشن کی جائے اس وقت جس کی بہت ضرورت ہے پاکستان کو، پاکستان کی ریاست کو، ہمارے معاشرے کو اور ہمارے لوگوں کو۔ جمہور سے جمہوریت ہے اور جمہور کے لیے ہی ریاستیں بنتی ہیں۔ آپ کو ہم خدا حافظ کہیں گے، لیکن اپنے پینلسٹ اور اپنے آڈینس اور مبصرین کے ساتھ جاتے ہوئے ہم قومی ترانہ یہاں پہ پیش کریں گے۔ یہ وہ ریاست ہے جس ریاست کی سربلندی کے لیے ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اور آپ سب سے گزارش ہے پلیز قومی ترانہ بجے گا تو آپ سارے لوگ پلیز کھڑے